بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب دوبارہ استاد کی طرف دیکھا تو وہ فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے تمام وجود اور دل کی گہرائیوں سے اس شخص سے بے انتہا نفرت محسوس کی تھی۔ اس کی غلطی اس کی نادانی کے باعث نہ تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر ایک ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دل پر جیسے چھریاں چلا رہا تھا۔ میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور میں اپنے غصے کو برداشت کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو ایک دوسرے پر رگڑ رہا تھا۔ شہدا ہم شرمندہ ہیں، قسط 58۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور دل میں عہد کر رہا تھا کہ اہل بیت کی حرمت کی قسم، میں اپنے ہاتھوں سے اس کلاس میں تمہارا سانس لینا حرام کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ کی حرمت کی قسم، ایسے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ غصے سے پورا کانپ رہا تھا اور دل میں دہرا رہا تھا۔ اس دن نماز وتر کے وقت سجدے میں گیا۔ خدایا، اگر میری تخلیق کا مقصد صرف اس شخص کی عزت اس کے ہاتھ پر رکھنا ہو تو تمہاری قسم کسی ملک کی سربراہی سے زیادہ یہ میرے لیے باعث افتخار ہوگا۔ خدایا، تو جانتا ہے کہ میں اس شخص کے سامنے کمزور ہوں اور نہ ہی اس جتنی طاقت رکھتا ہوں اور نہ ہی میرے کلام میں اتنی قدرت ہے۔ خدایا، میں تیرے سب سے شریف خاندان کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ ضعیف ہوں اور کمزور ہوں۔ کہیں میری یہ کمزوری اور مقابلہ اہل بیت کی شکست کا باعث نہ بن جائے۔ میری خواہش ہے کہ یہی مر جاؤں لیکن کبھی بھی اہل بیت کی شرمندگی کا باعث نہ بنوں۔ اس دعا کے بعد میں نے 3 دن روزہ رکھا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خواب اور بیداری کی حالت میں الارم بجنے میں آدھا گھنٹہ تھا کہ یہ دعا میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں اٹھا اور بیٹھ گیا۔ میرے دل میں سکون تھا اور یہ ہماری جنگ کا آغاز تھا۔ ویسے تو میں کلاس میں ہمیشہ ہی اول آتا، لیکن میں نے کیمسٹری پر اپنی توجہ بڑھا لی تھی۔ ہر وقت کیمسٹری کی کتاب میرے سامنے ہوتی، حتیٰ راستے میں بھی وہی پڑھتا رہتا۔ پتلے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا لیے تھے اور ان پر بھی کیمسٹری کے نوٹس بنا لیے تھے۔ جو پڑھتا رہتا، کوئی بھی نیا موضوع دیکھتا، حتیٰ جو میری کتاب میں بھی نہ ہوتا وہ بھی پڑھ لیتا۔ آہستہ آہستہ میرا مطالعہ اسکول کی کتابوں سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مینٹل لفٹ کے سارے ٹیبل کو اس کے عناصر کے نام، ایٹمی نمبر، ایٹمی کمیٹ سمیت یاد کر چکا تھا۔ ایسا یاد ہو گیا کہ اگر کوئی خواب میں بھی سوال پوچھتا تو بتا سکتا تھا۔ وہ جو بھی سوال دیتا اب تو سیکنڈوں میں حل کر لیتا اور سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر لیتا۔ 30 سیکنڈوں میں پورا جدول دہرا سکتا تھا۔